نانین کہاں جا رہی ہو؟ ہراول کی آواز پر نین نے زور سے آنکھیں میچی۔ لالا میری دوست کی بارات ہے، اسی میں ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب ہراول نے اس کی بات کاٹی۔ فوراً جا کر اپنا منہ دھو، تمہاری دوست کی شادی میں غیر مرد بھی ہوں گے۔ ہراول کی سرد آواز میں وہ چاہ کر بھی احتجاج نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے لالا، نم لہجے میں کہتی وہ جانے لگی جب ہراول کی آواز پر رکی۔ میں تمہارا لالا نہیں ہوں، اور یہ بات آخری بار سمجھا رہا ہوں، اگر آئندہ لالا کہا تو مجبوراً مجھے اپنا اور تمہارا رشتہ ظاہر کرنا پڑے گا، جو ابھی تمہاری چھوٹی عقل قبول نہیں کر سکے گی۔ ہراول کی بات اس کے سر کے اوپر سے گزری تھی، مگر اگلے ہی دن اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کا نکاح بچپن سے ہی ہراول سے ہو چکا تھا۔ ہراول کے پرزور اصرار پر اسی ہفتے رخصتی کے طور پر اسے ہراول کے کمرے میں شفٹ کیا جانا تھا۔ ہراول لالا، ہم اس شادی کو نہیں مانتے، اس نے فوراً اس کے سامنے آتے کہا تھا۔ وہ سخت مزاج مرد سے اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر اشتعال سے مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، اور جاؤ جا کر اپنی تھوڑی بہت جو تیاری ہے وہ کرو، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اپنی کمرے میں گھسیٹ کر لے جاؤں اور وہ حد پار کر دوں جس پر بعد میں مجھے اور تمہیں دونوں کو پچھتاوا ہو۔ وہ سختی سے کہتا اسے دور کرتا اس کے قریب سے گزر گیا۔ پیچھے نین اپنے لب بھیج کر رہ گئی۔ میں کبھی بھی آپ جیسے ظالم اور سفاک شخص کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی۔ وہ دل میں پختہ ارادہ باندھتی حویلی کے طویل سیڑھیاں عبور کرتی نیچے لاؤنج میں داخل ہوئی، جہاں اس کی مورے اور تائی جان بیٹھی باتیں کرتی کھانے کی تیاری میں لگی تھی۔ مورے، وہ قدرے بلند آواز پہ انہیں پکارتی ان تک پہنچی تھی۔ مورے، ہراول لالا کیا بول رہے ہیں کہ میرا ان سے نکاح ہوا تھا اور وہ رخصتی چاہتے ہیں، لیکن آپ سن لیں مورے، میں اس طرح کے کسی نکاح کو نہیں مانتی۔ مجھے ہراول لالا ویسے ایک لالا ہونے کی حیثیت سے قبول نہیں، اور آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر دیا۔ وہ شدید مشتعل سی انہیں دیکھتی اپنے منتشر ذہن کے ساتھ بولتی وہاں سے ان کے کچھ بھی کہے سنے بغیر جا چکی تھی۔ پیچھے اس کی مورے اور تائی پریشانی سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ آخر بیٹھے بٹھائے ہوا کیا اس لڑکی کو جو یوں سر پر آ کر تھمکتے چلی بھی گئی؟ میں دیکھ کر آتی ہوں۔ اس کی والدہ اٹھتے اس کے کمرے کی جانب بڑھی ہی تھی۔ وہ جو زوردار دھماکے سے دروازہ بند کرتے اپنے بستر پر ڈھیر ہوتی آنسو بہانے لگی تھی، دروازہ کے کھلنے کی آواز پر بھی خلوص ویسے ہی لیٹی رہی۔ گل رانا بیگم اسے روتا دیکھ کر آگے بڑھی تھی۔ میری بچی بتاؤ تو ہوا کیا ہے جو تم یوں سوگ بنا رہی ہو؟ وہ اس کی سنتی ذرا سختی سے بولی تو گلالی اٹھ کر بیٹھی ان کی بات پر کلستی سخت لہجے میں گویا ہوئی۔ مجھے میرے ہی نکاح کا علم نہیں کیا، یہ چھوٹی بات ہے، اور نکاح بھی کس سے جس کو میں لالا مانتی ہوں، اور وہ لالا جس سے میں حویلی بھر میں چھپتی چھپاتی پھرتی ہوں کہ جس کو نظر آ جاؤں تو اس کے فضل کے سوال اور روک ٹوک کی کم نہیں ہوتے۔ میں ایسے انسان کے ساتھ کبھی اپنی زندگی نہیں گزار سکتی، اور تو اور وہ صرف ایک شکی مزاج اور سرفرا شخص نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بد دماغ اور بد اخلاق بھی ہے۔ مجھے کہتا ہے آغا جان سے بات کر کے اگلے ہفتے رخصتی کروانا چاہتا ہے، اور مجھے بولنے آیا انکار کرنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ میری زندگی نہیں ہے جو میں اس کا فیصلہ لے سکوں۔ مورے، ایک بات میری بابا جان اور آغا جان کو بتا دے، مجھے وہ شخص کسی طور پر قبول نہیں۔ میں ایک انا پرست شخص سے کبھی بھی رشتہ ازواج میں نہیں بننا چاہتی جو اپنی مردانگی اور ذوق میں کسی کو کچھ سمجھتا نہ ہو۔ مجھے رشتہ نہیں رکھنا، نہ آج نہ کل، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ کاٹدار الفاظ میں کہتی وہ انہیں اپنا آخری فیصلہ سنا گئی تھی، جبکہ گل رانا تو لب بستی اس کے ذہن میں مجھے تیر جیسے جملوں میں گھڑی تھی۔ انہیں خوف آنے لگا تھا اپنی بیٹی سے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ اس کے دادا نے کیا تھا اور وہ کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج یا کل اس کی رخصتی ہونی تھی، اور وہ بھی ہراول کے ساتھ۔ وہ خود کو اس وقت مگر مفاجآت پر اٹکا محسوس کر رہی تھی، ایک طرف بیٹی تو دوسری جانب خاوند اور اس کی عزت۔ وہ دل گرفتگی کی کیفیت میں اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ نازک پری پیکر بھیگے نین کٹورے میں رقم اذیت اور لرزتے لبوں کے کچلتے آنے والے وقت سے خوفزدہ تھی۔ ہراول خان سوات کے ایک معزز اور باوقار خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ لمبا چوڑا قد، بھوری آنکھیں، ماتھے پر بالوں کا جال، چہرے پر ہمیشہ طاری رہنے والی سنجیدگی اس کی پہچان تھی۔ ہراول خان اصول پرست اور سنجید سخت غیر سردار تھا، جس کی سرداری سے ارد گرد گاؤں کے لوگ بھی کانپ جاتے تھے۔ اس کے کھردرے مزاج اور سخت طبیعت سے سب واقف تھے۔ اس کا نکاح بچپن میں ہی اس کے چچا کی بیٹی نین سے کر دیا گیا تھا۔ اس کی دادی کو خواہش تھی کہ ان کے دو بیٹے جڑے رہیں اور رشتوں میں ہم آہنگی قائم رہے۔ نین کا نکاح اس کی 6 سال بڑی کزن سے کر دیا گیا تھا۔ وہ اس وقت معصوم کم عمری بچی تھی، نہیں جانتی تھی کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے،
اور وہ کسی کی منقوہ بن چکی ہے۔ ہراول اپنے اور اس کے رشتے سے واقف تھا، اس لیے اسے اکثر خود کو لالا کہنے سے ٹوکتا، لیکن وہ اس کی ایک نہ سنتے وقت گزرتا گیا اور ہراول کی روک ٹوک بڑھتی چلی تھی۔ نین معصوم اور شرارتی سی تھی، اس کی کھلکھلاہٹوں سے حویلی میں ایک الگ سا سکون اور مسرت رہتی تھی۔ وہ ایک رنگ برنگی تتلی کی طرح ارد گرد پھرتی رہتی تھی، لیکن ہراول اس سے بالکل برعکس تھا۔ سختی اس کی ذات کا خاصا تھی۔ وہ بچپن سے ہی نین کو لے کر کافی حساس ہو گیا تھا۔ نین کے لیے اس کی پسندگی کب محبت اور پھر جنون میں بدل گئی وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اسے کھونے سے ڈرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زمانے کی سرد گرم اس تک پہنچے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے زیادہ سے زیادہ اندر رکھنے لگا۔ اس کا حویلی سے نکلنا کم و بیش ہی ہوتا تھا۔ نین جیسے جیسے بڑی ہونے لگی، ہراول کی سختی بڑھتی گئی۔ کبھی اسے چھت پر جانے سے منع کیا جاتا، کبھی باہر لان میں جانے سے کہ وہاں گارڈ موجود ہے۔ نین دوپٹہ اچھے سے لو، اسے سہیلیوں کے گھر جانے کی اجازت تک نہ ہوتی۔ وہ اس پر ہر طرح کی روک ٹوک کرنے لگا، جس سے نین تنگ آنے لگی تھی۔ جب اس کے انکار کی خبر آغا جان تک پہنچی تو وہ کافی پریشان ہوئے اور نین کو اپنے کمرے میں بلایا۔ نین، آغا جان نے تمہیں بلایا ہے۔ اس کا کزن جو ہراول کا چھوٹا بھائی تھا اور اس کا ہم عمر تھا، اس کے کمرے میں آرام فرماتے دیکھ کر پیچھے سے اس کے بال ہلکے سے کھینچتا بولا تو وہ جی جان سے چیختی اس سے پہلے کہ اس تک پہنچتی وہ ناک منہ چڑھاتے وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ عارف کے بچے، تو ذرا آ میرے ہاتھوں میں، سوچ سمیت حساب نکالوں گی تجھ سے تو میں۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے بولتی اپنے کمرے سے نکل آئی۔ تینوں بچوں کے کمرے حویلی میں دوسری منزل پر تھے۔ نیچے بڑا سا لان اور مردان خانہ تھا جہاں مسئلے حل کیے گئے جاتے تھے، اور باقی کمرے بڑوں کے تھے۔ نین اور اس کی چھوٹی بہن کا کمرہ، جبکہ ہراول کا الگ کمرہ تھا اور عارف کا الگ۔ وہ منہ پر سرتی اپنا دوپٹہ گلے میں ڈالتے ان کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ دھیمی سے دروازہ دھکیلتے اندر کی جانب تھوڑا سا چہرہ نکالتے بولی، میں آ جاؤں آغا جان؟ آؤ میری بچی۔ اس کی جانب بازو پھیلائے وہ محبت سے گویا ہوئے تو وہ آگے بڑھتی ان کے سینے سے لگ گئی۔ میں نے سنا ہے میری بچی مجھ سے ناراض ہے۔ وہ بڑے مان سے گویا ہے۔ جی ہاں، میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر دیا آپ لوگ نے اور مجھے خبر تک نہیں، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ میری بیٹی، ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی نگاہیں ہماری حویلی اور ہماری جائیداد پر ہے۔ ایسے میں ہم اپنے دونوں بیٹوں کو باہم ملاتے انہیں ایک جٹ کر جائے تاکہ وہ دونوں ایک مضبوط اور ٹوٹ رشتے میں بن جائے، اور آپ بھی ہمیشہ کے لیے ہماری نگاہوں کے سامنے اس حویلی میں ہی رہو۔ آپ کو کھونے سے ڈرتے ہیں ہم۔ آپ نہیں جانتے کہ پنچایت اور جرگے کے معاملات کے باعث بہت سے لوگ ہمارے گھر کی تاک لگائے بیٹھے ہیں کہ ذرا سی چوک اور وہ ہمارے گھر والوں کو نقصان پہنچا سکے، لیکن ہم ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ ہراول بہت اچھا ہے نین، وہ غصے اور جذبات میں بہہ جاتا ہے، ورنہ وہ سب کا احساس کرنے والا صاف دل کا مالک ہے، اور مجھے امید تھی کہ میری بیٹی مجھے کبھی نا امید نہیں کرے گی، میری بات اور فیصلے کا مان ضرور رکھے گی۔ وہ شفقت اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے گویا ہوئے تو نین لب دانتوں تلے دباتے خاموشی سے ان کے ساتھ لگی بیٹھی رہی۔ اب بتاؤ کیا اعتراض ہے آپ کو؟ میں بات کروں گا اس سے، باقی اب جب چاہو رخصتی ہوگی، اس سے پہلے نہیں۔ وہ اتنے ملائمت سے بات کر رہے تھے کہ نین کی تھوڑی ہمت بن گئی۔ ان کی اسٹڈی روم میں بیٹھا ہراول بھی ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ آغا جان، مجھے وہ نہیں پسند، وہ بہت عجیب ہے، یہاں نہ جاؤ، یہاں وہاں نہ جاؤ، ہر وقت روک ٹوک، مجھے یہ سب نہیں پسند۔ ایسا لگتا ہے جیسے سانس لینے پر بھی پابندی لگا دیں گے۔ میں اس طرح کے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ مجھے ان کی سخت طبیعت پر غصے سے خوف آتا ہے۔ وہ صاف گوئی سے جو کچھ اپنے دل میں تھا بول گئی۔ آغا جان خاموشی سے بیٹھے سے سن رہے تھے۔ بیٹا، وہ بے جان روک ٹوک نہیں کرتا، آپ کی حفاظت کے لیے سب کرتا ہے، پھر بھی میں اس سے بات کروں گا، آپ ریلیکس رہو۔ وہ اس طرح ہلاتے خاموشی سے وہاں نکل گئی۔ اس کے جاتی ہی اسٹڈی روم سے ہراول نکلتا ان کے قریب بیٹھا تھا۔ دیکھ لیا برخوردار اپنے بے جا سختی کا نتیجہ کہ وہ تم سے کتنی منظر ہو چکے، اور تمہارے اس غصے کو تو میں بھی بہت بار کہہ چکا ہوں، گھر والوں پر مت نکالا کرو۔ اب اگر چاہتے ہو کہ رخصتی وقت پر ہو تو اسے رضامند کرو۔ وہ لب بھیجتا سا ہلاتا وہاں سے اٹھا اپنی کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں آتے وہ شدید اشتعال میں اپنا ہاتھ صوفے پر مار گیا تھا۔ وہ محبت کرتا تھا نین سے، بچپن کی محبت تھی اس کی وہ، اور وہ کتنے آرام سے انکار کر رہی تھی اس رشتے سے۔ یہ بات اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کیسے اس کے جذبات کو توہین کر سکتی ہے؟ اسے اس کی روک ٹوک میں چھپی فکر کبھی دکھائی نہیں دی۔ اس کا دماغ سوچ سوچ کر پھٹنے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ وہ اس پر بالکل بھی سختی نہیں کرے گا۔ وہ اسے اپنے سے بالکل بھی دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے اندر دل میں جو پنپتی محبت تھی، جو اتنے سالوں سے تھی،
وہ اپنی سخت مزاجی سے اسے دور نہیں کرنا چاہتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے آپ بدلنا چاہتا تھا۔ وہ اس لڑکی سے کبھی بھی دور نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے دل میں جو اس کے لیے بے پناہ محبت تھی وہ کم ہونے کے بجائے دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنا بدلے۔ وہ اس لڑکی کے لیے اپنا آپ بدل بھی سکتا تھا۔ وہ 2 دنوں سے اس پر بالکل روک ٹوک نہیں کر رہا تھا، اسے باتیں کرتا، حارث کے ساتھ شرارتیں کرتا دیکھتا رہا، لیکن اس کو اس نے ٹوکا نہیں۔ حالانکہ ہمیشہ سے وہ اس کو ٹوکتا رہتا تھا کہ دوپٹہ ٹھیک لو، سر پر رکھا کرو، آرام سے بات کیا کرو، تم اچھے طریقے سے بات کرو، ایسے نہ کرو، ویسے نہ کرو۔ لیکن آج کل وہ اسے مکمل آزاد چھوڑ چکا تھا، جو دل میں آئے وہ کرو، بالکل بھی روک نہیں رہا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، اور ایک نظر دیکھ کر وہ اپنا کھانا کھانے لگی۔ ہراول اٹھتا اپنے ضروری کام کے لیے نکل گیا، پیچھے وہ اسے جاتا دیکھتی دل ہی دل میں خیال آیا تھا کہ اس کو کیا ہوا ہے آج، اور پھر سر جھٹکتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خیر مجھے کیا؟ ہارے اٹھو، جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی یونیورسٹی سے، مجھے چھوڑ کر پھر تم دونوں اپنے کالج چلے جانا۔ موٹی خود تو کہاں بیٹھی، اب ذرا ہمیں بھی گانے دو۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتا بولا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جلدی کرو موٹے۔ وہ آگے بڑھتی بولی تو وہ دونوں بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں گھر سے نکل آئے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کی جانب دیکھتی بولی تھی، آج مجھے ذرا دیر سے لینے آنا، مجھے اپنی دوستوں کے ساتھ آج تھوڑا وقت گزارنا ہے اور ریسٹورینٹ جانے کا پلان ہے۔ ہمارے پھر میچ اسٹارٹ ہو جانے ہیں اور پھر ہمیں وقت نہیں ملتا، تو اس وجہ سے آج مجھے لیٹ لینے آنا، اور پلیز گھر کسی کو نہ بتانا۔ وہ ملتجئ لہجے میں اسے دیکھتی بولی تو وہ سر ہلاتا اوکے کہتا ڈرائیونگ کرنے لگا، اور وہ پیچھے دیکھتی اپنی چھوٹی بہن انیشا سے باتیں کرنے لگی، اور تھوڑی دیر میں وہ اپنی یونیورسٹی پہنچ گئی۔ انہیں اللہ حافظ کہتی وہ قدم باہر کی جانب بڑھا گئی۔ حارث اور اس کی چھوٹی بہن ایک کلاس میں تھے اور وہ دونوں ایک ہی کالج جاتے تھے، اور راستے میں اس کو یونیورسٹی چھوڑ جاتے تھے۔ یونیورسٹی جا کے واپسی پہ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ آرام سے ہوٹل میں بیٹھی خوش گپوں میں مشغول تھی۔ بیل باٹم جینز کے اوپر شارٹ سی کرتی پہنے، گلے میں اسکارف ڈالے، پیچھے سے بالوں کو اونچی پونی ٹیل کی، وہ سادگی میں بھی بے حد حسین اور پرکشش لگ رہی تھی کہ وہ اس سادہ سے حلیے میں بھی کسی کو پلٹ کر اسے دیکھنے پر مجبور کر دیتی۔ ہراول جو اپنے کسی کام سے اسی ہوٹل میں آیا ہوا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ اور کچھ زمینوں کی ڈسکشن کرنی تھی، وہ وہاں پہ موجود تھا جب اس کو اپنے بہت قریب جانی پہچانی سی آواز سماعتوں میں ابھرتی محسوس ہوئی تھی۔ خوبصورت مترنم سی آواز نے اسے پلٹ کر پیچھے کی جانب دیکھا اور نگاہ ساکت سی رہ گئی تھی۔ بھوری آنکھوں میں حیرت کے ساتھ بیک وقت اشتعال اور ضبط ابھرا تھا، جس سے لا تعلق سی نین اپنی 3 دوستوں کے ساتھ بیٹھی کسی بات پر کھلکھلانے لگی ہوئی تھی، اور وہ تینوں میز کی بات پر مسکرا رہی تھی۔ ان کی دوسری جانب موجود کچھ لڑکے اسے بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اپنا غصہ قابو کرتے ہوئے مٹھیاں بھیجتا سختی سے اشتعال میں وہ خود پر ضبط کرتا اٹھا اور مضبوط قدم بڑھاتے اس کے قریب جا کھڑا ہوا تھا۔ وہ جو بڑے مزے سے اپنی سہیلیوں سے باتیں کرتی جوس لبوں سے لگائے ہوئی تھی، اچانک کسی مرد کی سر پر کھڑی دیکھ کر اس کی سہیلیاں جو ہورنگ بنی تھی، ان کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے اس نے اوپر کو دیکھا تو پھٹی آنکھوں سے ہراول کو دیکھ کر اس کا ایک دم ہاتھ لرزا تھا۔ اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس چھوٹتا بچا تھا، اب وہ حق دک سی سانس تک روک گئی تھی۔ اب وہ اٹک اٹک کر بولی۔ اس کی سفید پڑتی رنگت اور متغیر چہرے کو بغیر نوٹس میں لائے وہ اپنے ماتھے پر بلوں کا جال لیے بھاری غمگین آواز میں گرجا، چلو چل کے گاڑی میں بیٹھو، فوراً 1 منٹ سے پہلے۔ وہ شدید غصے میں اس کو بولتا اس کو وہاں پر کھڑا دیکھنے لگا۔ لالا میری بات، بکواس بند کرو، وہ کہتا دوسری جانب موجود لڑکے کو جانب بڑھاتا جو للچائی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اس کو دیکھنے کی سالے، تو کیا جانتا نہیں خانزادہ کو، تیری آنکھیں نوچ لوں گا میں۔ وہ اس بے در پہ مکے مارتا اس کے چہرے کو لہو لہان کر گیا۔ اس کے دوستوں نے آگے بڑھ کر اسے روکا تھا۔ یار بس کر دے، وہ بڑھ جائے گا۔ اس کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس لڑکے نے ساتھ باقی جو 2 لڑکے تھے وہ ڈر کر بھاگ گئے تھے، پیچھے وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ اسے چھوڑتا وہ قریب شل کھڑی نین کو دیکھنے لگا جو اس کے بولنے کے باوجود وہیں کھڑی تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دیا؟ جا کر گاڑی میں بیٹھو۔ اس کی دھاڑ پر وہ لرزتی فوراً وہاں سے بھاگی تھی، روتی بھی وہ خوف سے کانپنے لگی تھی۔ اسے شروع سے لڑائی جھگڑا مار دھاڑ سے خوف آتا تھا، حتیٰ کہ بلند آوازوں سے اسے رونے آنے لگتا تھا۔ کچھ ایک یہ بھی وجہ تھی کہ حویلی میں آج تک کبھی کوئی زیادہ بلند آواز سے نہ بولا تھا، ایک وہی تھی جو ہر وقت ایک شور برپا کیے رکھتی تھی۔ تیز رفتار دل کے ساتھ وہ جا کر گاڑی میں بیٹھی تھی، وہاں بل پے کرتا شدید اشتعال میں گاڑی میں بیٹھتا، زوردار انداز میں دروازہ بند کرتا اس کی جانب مڑا تھا کہ وہ خوف سے اچلتی جھٹکے سے ونڈو کے ساتھ لگی تھی۔ میری بات، تو کچھ بولتی کہ وہ بول اٹھا، کچھ نہیں سننا مجھے،
अब जो फैसला होगा वो हवेली में जाकर होगा। है क्या चीज तुम? चाहती क्या हो तुम? क्यों एक बात नहीं तुम्हें समझ आती? क्या चीज है जो तुम्हें ये लापरवाही करने के लिए मजबूर करती है? मैं समझ नहीं पा रहा कितना मैं बर्दाश्त करूं, कितना मैं खुद को कंट्रोल कर लूं, लेकिन नहीं। जब तक तुम्हें रोका टोका ना जाए तो मैं समझ नहीं आती। मुझे बताओ आखिर किसकी इजाजत से तुम यहाँ आई थी? तुम जानती हो कि तुम्हारी जरा सी लापरवाही तुम्हें कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। नहीं, तुम नहीं समझती। तुम तो बस दूसरा गलत लगता है। हमेशा गलती मेरी निकलती है कि मैं तुम्हें क्यों रोकता हूँ, मैं क्यों तुम्हें टोकता हूँ। क्या तुम्हें खुद अंदाजा नहीं है कि ये रोक टोक किस लिए है? क्या तुम्हें खुद नजर नहीं आता वहां कितने गैर महरम मौजूद थे? हजारों लोग बैठे हुए थे। किस किस तरह की नजरों में थी तुम? कितने लोगों ने तुम्हें अपनी गलीज निगाहों से देखा होगा। उस दब से मुट्ठियां बेचता बोला, इस तरह के लिबास में तुम बाहर निकली हो, फिर तुम कहती हो कि मेरे लिबास में क्या खराबी है। जरा देखो खुद को, देखो जरा खुद को कि किस तरह का तुमने लिबास पहना है। वो शदीद सुर्ख आंखें लिए इसकी जानब देखने लगा, जो शॉर्ट सी कुर्ती जेब तन किए हुए हौले में गले में स्कार्फ डाले हुए थी, जो इस सादगी में भी अगले दिल की कयामत ढाने का हुनर रखती थी। और इसकी इसी खूबसूरती की वजह से वह इसको छुपा कर रखना चाहता था। इस सादे से लिबास में भी वो किसी भी मर्द जात को अपनी जानब मबजूल करने का, इसके दिलो दिमाग को जकड़ने का काम कर सकती थी। और इस सादा से सादा चेहरे में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। नाजुक सरापा किसी भी मर्द को अपनी जानब मबजूल करने के लिए काफ़ी था। इसके लिए वो बेइंतहा अजीज थी, और यही वजह थी कि वो इसके लिए बहुत ज़्यादा हसास होता जा रहा था। वो अपनी औरत पर कभी दूसरे की नज़र नहीं पड़ने देना चाहता था। वो इसकी इस हरकत पर अंदर ही अंदर शदीद मुश्ताल हुआ था कि वो इसकी गरजदार आवाज़ से अपने कानों पर हाथ रख के एकदम उछलकर दूर हुई थी। तुम समझती क्या हो अपने आप को राइनीन खानजादा? क्या समझती हो तुम अपने आप को? क्या तुम ही यहाँ पर रह गई हो? क्या हम तुम्हारे पीछे ही लगे रहे? फिर अगर तुम्हें रोका जाए तो फिर तुम मुझे तंग नजर और सख्त जाबिर जुल्म कहती हो। और खुद का क्या ख्याल है? खुद पर जरा नजर डालिए कभी। वहां पे गैर महरम की नजर में मेरी औरत आई है। वो सीने पे हाथ मारता हुआ बोला, मेरे लिए मरने का मकाम है मेरी औरत पर कोई गैर महरम अपनी नजर डाले तो हराम खाने से नोच कर रख दे। स्टीयरिंग पर हाथ मारता मुठ्ठियां भेजता गाड़ी इतनी तेजी से ड्राइव करने लगा कि वो कांपती रह गई। लाला प्लीज, एक्सीडेंट हो जाएगा, थोड़ा आराम से चलाएं। नहीं हूं मैं तुम्हारा लाला। क्यों नहीं समझ आती तुम्हें? क्यों हमारे पाक रिश्ते को गम एक मजाक बन चुकी है? अब तो मुझे भी अफसोस होने लगा है। आगा जान को ये निकाह नहीं करना चाहिए था। गलती हो गई है इनसे। तुम और मैं बहुत मुख्तलिफ हैं। तुम ठीक कहती हो। मैं तुम्हारी लिए परफेक्ट नहीं हूँ और ना बन सकना चाहिए। जितनी भी कोशिश कर लो मैं कभी तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पागल हूँ जो तुम्हारी हिफाजत के लिए मारा मारा फिरता हूँ। तुम्हारे लिए खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था, जिसे मेरे क्या अपने खानदान की इज्जत की फिक्र नहीं। हम दोनों सच में साहिल के दो अलग अलग किनारे हैं। तुम बहुत अच्छी नाजुक मासूम सी लड़की और मैं जालिम इंसान हूँ जो तुम जैसी लड़की को डिजर्व नहीं करता। वो इश्तियाल और जब से जबड़े भेजे अपने सीने पे इस वक्त खंजर उतरता महसूस कर रहा था। वो बोलता जा रहा था जब गाड़ी की खामोश फिजा में इसकी हिचकियां बदलने लगी। वो इसके बाजू पर अपना नाजुक मुंह हाथ रखकर अपने मजबूत बाजू पर इसकी हाथ का नरम गरम लफ्ज महसूस करते हुए ना चाहते भी अपने लब भेज गया। गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम कर गया। आज की बात में इस तरह के लिबास से बाहर निकलता ना देखूं तुम्हें। मैं घर जाकर भी पूछ लेता हूँ कि तुम किसकी इजाजत से बाहर निकली। वो सख्ती से लब बेबस किए घबरा हुआ शेर बना हुआ बोला तो वो खौफ के मारे पसीने में भीग गई। वो मैंने हारिम को बताया था कि मेरे मिड स्टार्ट होने जा रहे हैं, फिर मुझे वक्त नहीं मिलता अपनी दोस्तों के साथ, तो इसलिए मुझे थोड़ा वक्त गुजारना है इनके साथ। प्लीज आप गुस्सा मत हो। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज आप किसी को मत बताइएगा, वरना बाबा और आगा जान मुझसे बहुत नाराज हो जाएगी। प्लीज ला। वो लब भेजते खुद को लाला कहने से रो गई। प्लीज। वो मुल्तजी से इसके बाजू थाम कर बोली तो इसकी परेशान हाल चेहरा को देखते और नम की आंखों में आंसू देखते हरावल ना चाहते हुए खामोश हो गया। रोने से सुर्ख पड़ता चेहरा और लरसते गुलाबी लब इसका हक हलक खुश्क होने लगा था। वो इसकी मनकूहा थी, इसके निकाह में थी, इस पर हलाल थी, वो इस पर हक रखता था। और इसी हक की वजह से वो इससे अक्सर निगाहें चुराता था कि इसका नाजुक मोमी सरापा इसे बुरी तरह अपनी जानिब मबजूल करता था। मैं अब नहीं निकलूंगी बाहर और आपकी सारी भी बातें मानूंगी। प्लीज आप हवेली में कुछ मत बताइएगा। मैं सच्ची कसम से अब सही से दुपट्टा भी लूंगी और आपको तंग भी नहीं करूंगी। वो रोते हुए बोले तो वो इसके भीगे चेहरे को देखते जरा नम पड़ा। अच्छा खामोश हो जा, मैं कुछ नहीं कहूंगा किसी को भी। थैंक यू। वो नम आंखों से बोली। हवेली पहुंचते ही वो गाड़ी से निकलते वो भागते अपने कमरे की जानब बढ़ गई।
पीछे वो खामोशी से मुट्ठियां भेजता इसको कमरे में जाता देखता रहा और खुद भी अपने कमरे की जानब बढ़ गया। इस वक्त वो किसी से नहीं मिलना चाहता था। वो रोती अपने कमरे में दाखिल होती। मेरी वजह से आज इतना कुछ हो गया। इन्हें भी चोट आई है और मैं हमेशा इन्हें गलत समझती रही हूँ। वो कर्ब में मुब्तला रोती फ्रेश होने की गर्ज से वॉशरूम जाती दरवाजा बंद कर गई। आप ही आ जाओ, क्या आज अंदर ही रहने का फैसला कर लिया है? इसकी छोटी बहन अनीशा कमरे में दाखिल होती चीखी। अब्बू जल्दी आए ना। आरिफ नीचे कब से केक्स लेकर आ गया है। हम दोनों के लिए फिर खत्म हो जाएंगे। वो मोटू खुद ही खा जाएगा सारे। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ। वो चेहरे में पानी के छपेटे मारते बोली। नहीं नहीं, आप ही जल्दी चले, फिर हमने भी बाद में गेम खेल लिए। चले जल्दी। वो इसके बाहर निकलते जबरदस्ती से खींचती इसको नीचे लेकर गई। लेकिन आज वो खामोश थी। वो जाके अपनी पसंद की कपकेक्स लेती खाने लगी और साथ में उन्होंने अपनी गेम लगाई थी। अपने सामने एलईडी पर गोलियां चलते देखे उसका दिल घबराने लगा था। जहन में थोड़े वक्त पहले का सारा मंजर लहराने लगा। मैं जाने लगी हूँ। अजीब गेम खेलने लग गए हो यार। मुझे क्यों बुलाया था? वो बेजारी से बोली थी। आपको ऐसे होता ना बोलो, इतना मजा आता है। अनीशा बुरा मनाते बोली। मैं तुम लोगों से तंग आ गई हूँ। ये लड़कों वाली गेम्स है, तुम क्यों ये इसके साथ खेलती हो? सामने पबजी लगे देखकर वो कहने लगी। वो हारिफ के साथ इस गेम खेलते से देखने लगी थी। आप भी मेरे साथ खेलो, बहुत मजा आता है। मुझसे तो दूर रहो, रखो इस फितरे को। मैं तो नहीं खेल सकती है। मेरा तो सर चकराने लगता है। आसमान से उतरते कहाँ कहाँ घूमते हैं। और ये जो गोलियों की बौछार तो वाह। मैं ये लड़ाई झगड़े वाले कामों में बिल्कुल भी नहीं पड़ सकती। मेरा दिमाग दर्द होने लगता है। इन कामों से वो तंग आती सर पर हाथ रखती बोली। सीढ़ियों से उतरता हरावल भी इसकी ये बात सुन चुका था और एकदम इसकी बात पे चौंका था कि वो लड़की जो एक गेम में और फिल्मों में लड़ाई झगड़े और गोलियों की बौछार और थड़थड़ाहट से तंग थी, तो वो असल जिंदगी में ये सब कैसे देख सकती थी? और तो वो इन्हीं सब में फंसा हुआ था। वो लोग जिस जगह पर जिन लोगों में रहते थे वहां तो ये सब आम बात थी। हरावल जब से गद्दी नशीन बना था, इसको ये गद्दी नशीनी इसके आका जान से मिली थी। वो पंचायत के फैसले करता और पंचायत में अक्सर इस तरह होता था कि कोई सख्त फैसला करना पड़ता था तो दूसरी जानब के लोग अक्सर इसी से भी दुश्मनी निकालते। इसी वजह से इसको बड़ा मोहतात रहना पड़ता था और बाहर निकलना पड़ता था। और इसी वजह से वो नैन के भी बाहर निकलने के ज्यादा खिलाफ था कि सब जानते थे कि नैन इसकी मनकूहा है और आका जान की बड़ी पोती है। इस पर किसी भी वक्त कहीं पर भी हमला हो सकता था। ये चीज इसको हमेशा से डरा कर रखती थी और खौफजदा कर देती थी। वो इसको खोना नहीं चाहता था। इसकी बचपन की मोहब्बत कब इसका जुनून बनती गई इसे अंदाजा ना था। बस वो कभी भी इस पर एक आंच भी आने नहीं देना चाहता था। लेकिन वो पागल लड़की ये चीज समझने से कासिर थी और वो थक गया था इसको ये समझा समझा कर। और अब खुद को कंट्रोल कर रहा था कि वो अपना गुस्सा और अपनी सख्ती कम करे ताकि वो इससे मुनतफिर ना हो। अच्छा यार छोड़ो, ये बस भी करो तुम लोग ये पबजी। आओ लूडो खेलते हैं। वो तंग आती बोली थी। क्या यार आप ही, कितनी बोरिंग गेम आप खेलती हो। मैं नहीं लूडो खेलने वाली। हारब भी इसे देखते बोला। नीनो पेनो, तुम क्या लूडो की पड़ी है? मैं नहीं खेलने वाला बड़ों वाली गेम। चलो तुम जाके खेलो किसी के साथ। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी हारिब अगर तुमने मुझे बुढ़ी बोला। बूढ़ी होगी तुम्हारी बीवी। और बस करो तुम दोनों, वरना मैं ये एलईडी का स्विच निकालने लगी हूँ। वो सख्ती से बोलती खड़ी होते आगे बढ़ी थी इससे पहले कि हारिब उसे पीछे से पकड़ता या इसके बाल खींचता। पीछे से गरजदार आवाज उभरी थी। इसके हाथ वहीं थम गए थे। तमीज से रहा करो, हाथ मत चलाया करो इनके साथ। औरतों वाली हरकतें आने लगी है तुम में। हरावल सख्ती से बोला तो वो सॉरी भाई कहता मुंह बस और गया। अनीशा इसको देखती मुस्कुराने लगी। आंखों ही आंखों में एक दूसरे को मुस्कुराते देखने लगी थी। दोनों बहनें इसकी इंसल्ट पर। और तुम दोनों भी इसको कुछ मत कहा करो, फिर वो कुछ कुछ कहेगा तो फिर आप लोग शिकायत करोगे। चलो उठो, बस करो ये खेल। जाओ उठकर अपने कमरों में स्टडी करो। पेपर्स होने वाले सबके। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। वो कहता वहां से निकलता चला गया और वो लोग वहां से उठकर अपने कमर में चले गए और जाके अपनी पढ़ाई करने लगे। यूं ही दिन गुजरने लगे। नैन को रोकना टोकना छोड़ दिया था और ये चीज नैन ने भी महसूस की थी। वो इसके साथ काफी ज्यादा। वो इसको बिल्कुल भी रोकता टोकता नहीं है। नैन मेरा बच्चा इधर आओ। नैन की वालदा ने उसको आवाज दी। जाओ ये जाकर हरावल को इसके कमरे में कॉफी देकर आओ। नैन की वालदा ने बोला तो वो कॉफी पकड़ती हरावल के कमरे की जानब चल दी। उसके कमरे का दरवाजा खोलती इजाजत तलब करती वो अंदर दाखिल हुई।
کیا میں آ جاؤں؟ جی آ جاؤ۔ وہ جا کے ادھر اس کی کافی اس کے پاس رکھتی بولی، امی نے بھیجی ہے۔ وہ کہتی وہاں سے جانے لگی جب اس نے ہراول وہاں پر روکا۔ جی؟ وہ پلٹتے اس کی جانب دیکھتے بولی، یہاں آؤ۔ اسے قریب آنے کا اشارہ کرتا سر ہاتھوں میں گرائے ہوئے تھا اور ساتھ ساتھ اپنی کنپٹیوں کو جلا رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اور چہرے سے بخار کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ ہچکچاہٹ کا شکار اس کے قریب بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ مجھے تمہارے باہر جانے یونیورسٹی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات یہاں صرف تمہاری حفاظت کی ہے، صرف تمہاری ہی نہیں بلکہ علیشہ اور حارث کی بھی ہے۔ لیکن وہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، سب سے بڑھ کر حارث اس کے ساتھ ہے۔ دوسری جگہ تم بالکل اکیلی ہو، اور سب سے بڑھ کر بابا جان اور ہمارے خاندان کی بہت دشمنی ہے جو کہ ہمارے گھر کے افراد پر دھاگ لگائے بیٹھے کہ جیسے ہی ہمارا دھیان ہٹے وہ کچھ نہ کچھ غلط کر سکے، ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ کبھی دیکھا ہے ابا اور چچی جان کو اکیلے جاتے باہر؟ گارڈز کے ساتھ ہر جگہ جانا چاہتے ہیں۔ تم لوگوں کو عجیب نہیں لگے اس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ گارڈز کو جانے سے روک دیا؟ لیکن یہاں تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ تم سمجھداری کا ثبوت دو۔ وہ دھیمے لہجے میں نرمی سے سمجھا رہا تھا، اب وہ خاموشی سے اسے سر جھکائے سن رہی تھی۔ پہلی بار اسے گلٹ فیل ہو رہا تھا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی حرکت کی وجہ سے ہراول کو بھی چوٹ آئی تھی اور شرمندگی الگ۔ تم جب چاہو اپنی سہیلیوں کو حویلی بلا سکتی ہو، لیکن اب باہر نہیں جانا۔ بس اتنا سمجھ جاؤ کہ میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں۔ وہ کہتا آنکھیں موند گیا جبکہ وہ دق سے اس کی لفظوں کے صحن میں جکڑ گئی کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ جاؤ اور بتی بند کر کے جانا۔ وہ کہتا کمر بدل گیا تھا جبکہ وہ خاموشی سے اٹھتی وہاں سے جا چکی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ کافی پیتا ساتھ دوائی پھانک گیا تھا کہ سر درد سے پھٹتا محسوس ہونے لگا تھا۔ نین جب اپنے کمرے میں آئی تو اس کے کانوں میں اس کے الفاظ گونجنے لگے تھے، کیا سچ میں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس دن میری وجہ سے اس لڑکے کو بھی اتنا مارا؟ وہ سوچتی دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو کانوں میں بجتا محسوس کرتے وہ لب بھیج گئی۔ انوکھا سا احساس تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دن گزرنے لگے تھے، اس کے پیپر ہونے لگے تھے اور وہ ان دونوں اپنی پڑھائی میں کافی مصروف تھی۔ ہراول نے دیکھا کہ وہ کھانے پر سب کے ساتھ بیٹھے دوپٹہ سر پر اچھے سے جمائے ہوئے تھی۔ وہ خاموشی سے کھانا کھاتے جا چکی تھی کہ اس کے تیاری کرنی ہے۔ ان دنوں ہراول خود اسے چھوڑ کر آتا تھا کہ وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ تینوں کے امتحان تھے جس وجہ سے حویلی میں اچھی خاصی خاموشی رہنے لگی تھی اور آغا جان اور ان کے بابا تو کافی متفکر سے ہونے لگے تھے۔ کم ختم ہو رہی بچوں کے امتحانات، لگتا ہی نہیں کہ ہماری حویلی عجیب بیزاریت اور سکون تاری ہے، لگتا ہے کسی دوسرے کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ آغا جان بھوجل اور خاموش دونوں دیوار دیکھتے بولے تو وہ پہلو بدل کے رہ گیا۔ اب تو سکون میں ہونا ہراول، یہی خاموشی تمہیں چاہیے تھی۔ آغا جان اس کی جانب دیکھتے بولے تو وہ نگاہ چرا گیا۔ اب میں نے ایسا بھی نہیں کہا تھا آغا جان، میں بس ان کی حفاظت کے لیے روک ٹوک کرتا ہوں۔ اچھا بابا جان سب چھوڑے، اب سید کمال کا کیا کرنا ہے؟ وہ ہمارے کافی لوگوں کو نقصان پہنچا چکا ہے اور اب ہماری حویلی پر بھی نظر لگائے بیٹھا ہے۔ میرا دل ہے جیسے ہی بچوں کے امتحانات ہوتے ہیں ہم خاموشی سے نین کی رخصتی کر دیں۔ برخوردار دل تو میرا بھی یہی ہے، لیکن ابھی بچی سے بات کرنی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا جو وہ چاہے گی وہی ہوگا۔ آغا جان کچھ سوچتے نرمی سے کہتے ان کی جانب دیکھنے لگے، چلے بات کر لیتے ہیں پھر۔ گل رانا بیگم نے اس سے رخصتی کی بات کی تھی جس پر وہ خاموشی سے اپنی رضامندی دے چکی تھی۔ سب حیران تھے کہ وہ مان کیسے گئی۔ ہراول خان بے انتہا خوش تھا۔ حویلی میں زور زور سے شور سے شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ مہندی کا فنکشن حویلی کے اندر ہی رکھا گیا تھا۔ پوری حویلی کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ پھولوں اور روشنیوں سے مزید حویلی آنکھوں کی حیران کر دینے کی حد تک شاداب سی لگ رہی تھی۔ جگہ جگہ بون فائر کا انتظام ماحول کو اور بھی پرفسوں بنا رہا تھا۔ ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا، سب حویلی کی اس شاندار تقریب میں شرکت کی تھی۔ ہراول نے بہت روکا تھا کہ وہ شادی سادگی سے کرنا چاہتا ہے، لیکن آنکھوں جان نے اس کی ایک نہ سنی۔ ان کو حویلی میں اتنی دیر بعد خوشیاں لوٹ کر آئی تھی، وہ ایک ایک پل یادگار بنانا چاہتے تھے۔ دونوں کو الگ الگ بٹھایا گیا تھا، وہ اس کی ایک نظر دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا۔ نین سب کے درمیان بیٹھی خوبصورت گھیردار قیمتی فراک زیب تن کے تازہ پھولوں کی جویلری پہنے ہلکے پھلکے میک اپ میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ مہندی والی لڑکیاں اس کے ہاتھ پاؤں مہندی لگا رہی تھی۔ وہ خوش تھی اور مطمئن بھی۔ رات کے 12 بجنے والے تھے اور وہ کافی تھک گئی تھی۔ ہراول جو اس کی ایک نظر دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا اور عریشوں کو بلایا تھا اور کچھ پیسوں کا لالچ دے کر اسے کمرے میں پہنچنے کا کہا تھا، وہ مہندی خشک ہونے پر حویلی میں
जो कुछ इनके करीब रिश्तेदार थे इनके करीब बैठी बातें करती मुस्कुरा रही थी। जब अलीशा करीब आई थी, अप्पू, आपकी दोस्त की कॉल आ रही है। शायद इसने कॉल बारात के वक्त पूछना था। मैं कॉल उठाने लगी तो बंद हो गई। आप देख लो अपने कमरे में जाकर। तुम यहाँ ले आओ, वो आगे को होती बोली। अप्पू, यहाँ इतना शोर शराबा है, आवाज नहीं आएगी, आप सुनाओ। वो कहती वहां बैठ गई तो इसे मजबूर उठना पड़ा। वो तेज कदमों से उठाते अपना फ्रॉक संभालती सीढ़ियां चढ़ने लगी। अभी सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंची थी कि पाँव में फ्रॉक बुरी तरह अटकी थी। इससे पहले कि वो गिरती, किसी के मजबूत तवाना बाजू ने इसे गिरने से बचाया था और अपने घेरे में लेते इसे सीने से लगाया था। इस समय वो बिल्कुल साकित होती, आंखें सख्ती से बैठ गई थी। दिल बाहर आने को था, हरावल इसकी तेज होती धड़कनें सुन सकता था। मेरे होते हुए आपको कभी हवा तक नहीं छू सकती। इसके करीब होती, इसके कान पर झुकते हल्के सरगोशी नुमा आवाज बोला तो वो जो आंखें बेची हुई थी खुद पर इसके मजबूत हाथों के दबाव और सांसों की तपिश से बेचैन होती, वो इसके साथ ही इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करती बेचैन सी हुई। उफ, मैं तो डर गई थी। बेध्यानी में इसके सीने पर हाथ रखती वो गहरा सांस खारिज करते वो हरावल की धड़कन की रफ्तार बढ़ा गई। वो जो पहले इसे देखने को बेचैन सा था, इसके खूबसूरत चेहरे को मजीद सुर्ख होता देखकर एक अजब की कैफियत में इसके चेहरे को देखते फिर इसके कपकपाते लबों को देखा तो गले में गिल्टी उभर के मधुब हुई थी। इससे दिल फरीब चेहरे से निगाह चुराते हुए इससे अपनी ही नजर लगने का खदशा होने लगा था। आपने बचा लिया, वरना आज तो मेरी जान निकल जानी थी। वो मजीद कुछ कहती, वो इसके लबों पर हाथ रख गया था। क्या अल्फोल बोलती रहती हो? इसके इसे गहरी निगाहों से देखते हुए गहरे आंच देते हुए लंबे लहजे में बोला तो वो इसका सरसराता लफ्ज अपनी कमर पर महसूस करते एक हाथ लबों पर जाए देख के आंखें हद से ज्यादा बढ़ गई थी। तो वो हाथ हटाता गंभीर लहजे में बोला, अभी तो आपसे इतने हिसाब बेबाक करते हैं, आप पहली इस तरह की बातें करने लगी। वो गहरे लहजे में कहता इसके सुर्ख चेहरे को नजरों में बसाए बुरी बड़ी नरमी से बोला तो वो पीछे हटने लगी। अपना सर इसके सर के साथ जोड़े इसके वजूद से उठती मेहंदी और फूलों की खुशबू को सांसों के जरिए दिल में उड़ेलता वो गहरा सांस भर गया। बहुत खूबसूरत लग रही है, मेरे रंग में रंगी, मेरे लिए सजी, बिल्कुल मेरी। भारी आवाज में कहता हुआ उसके दिल फरेब चेहरे पर अपनी तपिश सदा सांसें छोड़ता इसके नरमी से अपने हसार से आजाद करता दूर हुआ। कल मुलाकात होती है। इससे दूर होता वो मुस्कुराता वहां से छलावे की तरह गायब हुआ था। पीछे वो इसके लफ्ज और हिसार में खुलूस खड़ी वही खड़ी की खड़ी रह गई। भूल गई थी कि वो ऊपर करने क्या आई थी। कल का सोचते वो डूबते दिल और बंद होती धड़कनों से इससे मुलाकात का सोचने लगी। वो कैसे इसका सामना करेगी, वो तो आज इसके बेबाकी का एक ट्रेलर देख चुकी थी। दूसरी जानब इनकी मुखालिफ पार्टी जो धाक लगाए बैठी थी, वो कुछ भी भयानक और खतरनाक अजाइम लिए हुए थे। मेरे खानसादा को तो ऐसा मजा चखाएंगे कि वो अपनी इज्जत के लिए रोते रह जाएंगे। मेरे भाई को जरके में घोड़ा खड़ा करके कोड़े मारे गए थे ना। अब देखते हैं ये हरावल खान की कैसे मैं इसकी इज्जत को दो कोरी का करता हूँ, इसकी शादी से जब इसकी दुल्हन गायब होगी। अगले ही दिन का दिन बहुत रोशन और खूबसूरत था। आसमान का सीना भी चांद से खाली था। मौसम फर्क की ज्यादा था। दुल्हन को तैयार करने ब्यूटिशियन आ चुकी थी। हर तरफ खुशियों की लहर दौड़ रही थी। मेहमान आने लगे थे। अनीशा तैयार हो चुकी थी और नीचे मेहमान का इस्तकबाल कर रहे थे। हवेली के बाहर सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम था। ऐसे में कुछ भी गलत होने का अमकान नहीं था। माशाल्लाह, तो चांद का टुकड़ा लग रही है। दुल्हन आपे का रूम से टूट कर आया था। अरूसी भारी भरकम लिबास में वो 16 सिंगार किए पोर पोर इसके लिए सजी बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। वो खुद अपना अक्स आईने में देख के शर्मा गई थी कि इस कदर हसीन। आप बैठे, पानी पे, मैं किसी को बुला के लाती हूँ। वो इस वक्त कमरे में अकेली थी। पानी का गिलास पीती वो लबों से लगा गई थी। 2 मिनट के बाद इसका सर बुरी तरह चकराने लगा था और आंखें बंद होने लगी थी। फिर इससे होश न आ रहा था। आंखें बंद हो गई थी। हवास बिल्कुल साथ छोड़ गए थे। वो लड़की जो इसे तैयार करने आई थी किसी को फोन करती, काम होने का कहती, वहां से निकलने लगी थी। पीछे से 2 आदमी आते से बोरी में डालते पीछे की जानब से बाहर निकालने लगे। मैं जाने लगी हूँ, दुल्हन तैयार है। अभी वो इनसे कहती निकलने लगी थी कि हारिफ जो इसे कमरे में देखने गया था इसे बानहा पाकर फौरन भागता हुआ आया था। डैड कमरे में भी नहीं है, वो लड़की घबरा कर बोली। मैं जाने लगी हूँ। रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक नैन नहीं मिलती। हरावल जो बाहर के बेसारे इंतजाम देख रहा था हारिफ की बात सुनते गरजा था और फिर सबने मिलकर हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो कहीं ना थी। एक शोर बर्पा हो गया था कि दुल्हन भाग गई।
یا کہیں غائب ہو گئی۔ ہراول بندوق اس لڑکی پر تانے شدید اشتعال میں گرجا۔ تمہارے پاس صرف 2 منٹ ہے، اگر تم نے نہ بتایا تو جان سے جاؤ گی۔ میں بتاتی ہوں، پلیز مجھے مت مارے۔ مجھے بس کہا گیا تھا کہ دلہن کو یہ دوا دے کر باہر نکال جانا، باقی ہم خود دیکھ لیں گے۔ وہ روتی بولی تو ہراول کا خون کھول گیا۔ ارے بخت لڑکی، تجھے شرم نہ آئی؟ میری بچی کی جان کا سودا تو نے چند پیسوں کے عوض کر لیا۔ ہراول مجھے میرا بچی نہ کر دو، وہ روتی بول رہی تھی۔ ہراول کی والدہ اور نین کے بابا گل رانا بیگم کو روتا دیکھ کر انہیں تسلی دے رہے تھے۔ پریشان تو سبھی بہت تھے۔ مجھے نمبر دو اس آدمی کا۔ اس سے نمبر لیتے اپنے دوست کو دیا تھا جو پولیس میں تھا۔ جلدی سے ٹریس کرو۔ آپ لوگ بس دعا کریں، انشاءاللہ میں اسے لے کر لوٹوں گا اور اس لڑکی کا انجام ان پر ڈالتا اپنے دوستوں کے ہمراہ نکلا تھا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جبکہ آنکھیں ضبط کی گواہ تھی۔ لوکیشن ٹریس ہوتی وہ اس جگہ پہنچا جہاں ابھی نین کو بوری سے نکالا گیا تھا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ ابھی وہ آدمی آگے بڑھتے اسے ہوش میں لاتے اس سے پہلے ہی گولیاں بلند گونج اٹھی تھی اور وہ آدمی ڈر کر باہر کی جانب لپکے تھے۔ نین جو ایک دم ہوش میں آئی تھی کچھ بھی سمجھنے سے قاصر وہاں بیٹھی آنسو بہانے لگی تھی۔ دماغ شل تھا اور سر میں شدید درد سے ٹیس اٹھنے لگی تھی۔ ہراول اپنے دوستوں کے ہمراہ آگے بڑھا تھا اور وہ دونوں آدمی بھی آگے بڑھے تھے۔ ہراول نے آگے بڑھتے ایک کے منہ پر گولی کا دستہ مارا تھا کہ خون کا فوارہ چھوٹا تھا۔ اس کے منہ سے وہ آدمی کہا تھا وہی ڈھہ گیا تھا۔ دوسرے کو اس کے دوستوں نے پکڑ کر اچھا دھویا تھا اور پھر ان سے اگلوایا تھا کہ وہ کس کے کہنے پر یہ سب کر رہے ہیں۔ پولیس بھی کچھ دیر میں وہاں آ چکی تھی اور سید کمال کے اڈوں کا پوچھ تھی وہ وہاں پہنچتی تھی۔ ہراول تیزی سے آگے بڑھتے اندر داخل ہوا تھا جہاں وہ بندے ہاتھوں سے روتی سامنے سے آتے اسے دیکھنے لگی تھی اور لرزتے لبوں سے اس کا نام پکاری گئی۔ اس کے قریب آتے ہی وہ آنسو بہاتے اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اپنے دو عاتشہ حسن سے اس کے سینے سے لگتی روتی جا رہی تھی۔ میں آ گیا ہوں، کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بندے ہاتھ کھولے تھے، کچھ نہیں ہوا۔ بس اسے روتا دیکھ کے وہ بولا تو وہ ہاتھ اس کے گرد پھیلائے اس کے سینے سے لگی مزید شدت سے رونے لگی۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ آنسو بہاتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ میرے ہوتے میری جان کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے فکر رہو، ان کا تو میں وہ حال کروں گا کہ ساری زندگی یاد کریں گے اور اس لڑکی کو بھی ابھی تک بابا راغ جان سخت سزا سنا چکے ہوں گے۔ اٹھو میری جان۔ اس کا ہاتھ تھامے سے کھڑا کرتا وہ اس پر اپنی چادر پھیلا گیا تھا۔ وہ روتی اس کے ساتھ قدم بڑھانے لگی تھی پر ننگے پاؤں تھی۔ ہراول نے آگے بڑھتے سے اپنے توانا بازو میں اٹھایا تھا اور گاڑی میں اٹھاتے اپنے دوستوں کی جانب سے دیکھتے اشارہ کیا اور وہ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ پولیس سید کمال کو گرفتار کر چکی تھی۔ اس بیوٹیشین کو آغا جان نے کوٹری میں قید کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ آتے سب سے ملتی آنسو بہانے لگی تھی۔ میری بچی، میری جان۔ اس کی طبیعت اور ماحول کی سنگینیت کو دیکھتے مہمانوں کو کھانا کھلا کر رخصت کیا گیا تھا اور اسے بھی ہراول کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ ہراول کمرے میں قدم رکھتا تو بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ وہ آگے بڑھتا اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ میری جان، بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں آج کے واقعے نے کافی گہرا اثر چھوڑا ہے تم پر، لیکن مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ سب گرفتار ہو چکے اور اپنے انجام کو پہنچ چکے۔ میں ڈر گئی تھی، اگر آپ وقت پر نہ آتے تو پھر۔ وہ آگے کو ہوتے اس کے گرد بازو پھیلائے اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ میں ہمیشہ تمہارے لیے کھڑا ہوں، تمہاری ڈھال بن کر۔ یار تیری تو چیٹنگ ہے، مجھے دیکھنے تو دو خود کو۔ یوں مجھ میں چھپ چھپ جاؤ گی تو میں دیکھوں گا کیسے اپنی دلہن کو؟ وہ بات بدلنے کو بولا تو وہ مزید چہرہ اس کی گردن میں چھپا گئی تھی۔ ڈیڈ، بہت شکریہ میری زندگی پہ آنے اور اس کو خوبصورت احساس بخشنے کا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے لب رکھتا بولا تو وہ مسکرا دی۔